السلام علیکم دوستو، تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو صنم خان ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج ہم لوگ سلطنت عباسیہ کے چھٹے خلیفہ امین الرشید کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو، جس سال ہارون الرشید نے منصب خلافت سنبھالا، اسی سال 170 ہجری میں اس کے ہاں دو بیٹے پیدا ہوئے۔ بڑا بیٹا ایک ایرانی لونڈی مراجل کے ہاں پیدا ہوا، جس نے تاریخ میں مامون الرشید کا نام پایا، اور اس کے چند ماہ بعد اس کی چہیتی بیوی زبیدہ کے ہاں امین پیدا ہوا۔ امین کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ اس کے ماں اور باپ دونوں ہاشمی تھے، اس لیے وہ اپنے آپ کو مامون سے برتر سمجھتا تھا۔ امین اگرچہ فصاحت و بلاغت، خوش بیانی اور علم و فضل کے لحاظ سے کسی دوسرے عباسی شہزادہ سے کم نہ تھا، لیکن انتہا درجہ کا عیش پرست اور راحت پسند انسان تھا۔ خلیفہ بننے کے بعد ملک بھر میں احکامات جاری کیے کہ قوالوں، مسخروں، گویوں اور دیگر ارباب نشاط کی تنخواہیں مقرر کی جائیں اور انہیں بغداد بھیج دیا جائے۔ وہ ملکی انتظام سے یکسر بے خبر تمام وقت ان رنگین محفلوں میں بسر کرتا۔ ہارون الرشید کی خواہش تھی کہ لیاقت اور قابلیت کی بنا پر مامون کو اپنا ولی عہد بنائے، مگر ملکہ زبیدہ کے غیر معمولی اثر و رسوخ کی وجہ سے اس نے امین الرشید کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا اور لوگوں سے اس کی بیعت بھی دی۔ تاہم بعد میں اس نے مامون کو اپنا دوسرا ولی عہد یعنی امین کے بعد خلافت کا حقدار قرار دیا، اور اپنے بیٹوں میں خانہ جنگی روکنے کے لیے ان کے درمیان ایک معاہدہ طے کروا دیا، جس کی روح سے اس نے اپنی سلطنت کے 3 حصے تقسیم کیے۔ عرب علاقہ امین کو دے دیا، ایران و خراسان مامون کو، اور تبریز اور آرمینیا اپنے تیسرے بیٹے موتمن کو دے کر اس معاہدے کو خانہ کعبہ میں لٹکا دیا۔ خلافت کا حقدار پہلے نمبر پر امین الرشید، دوسرے نمبر پر مامون الرشید کو قرار دیا۔ چنانچہ ہارون کی وفات کے بعد امین نے خلافت سنبھالی اور مامون نے خود خراسان کے علاقے میں اس کے لیے بیعت دی۔ امین الرشید 809 عیسوی و مطابق 193 ہجری میں خلیفہ بنا۔ اس نے ہاتھی، عقاب، سانپ، گھوڑے، شیر کی شکل کی کشتیاں بنوائیں، جو دریائے دجلہ میں چاندنی راتوں کے نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے استعمال میں لائی جاتی۔ امین کے انہی لیل و نہار کی بدولت فضل بن ربیع جیسے حریص اور اقتدار پسند وزیر کو منمانی کرنے کے مواقع میسر آئے، اور دونوں بھائیوں کے درمیان اختلاف کی ایک ایسی خلیج پیدا ہوئی جس کے نتیجہ کے طور پر امین کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ ہارون الرشید کی وفات کے بعد امین نے بدعہدی کی اور باہمی کشمکش کا آغاز اسی کی طرف سے ہوا۔ ہارون نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ جس قدر خزانہ، فوج اور خدام و حشم خراسانی مہم کے دوران ساتھ ہیں، وہ سب کے سب مامون کو دیے جائیں، لیکن جو ہی باپ کی وفات کی خبر پہنچی، امین نے فرمان جاری کیا کہ فوج مع تمام خزانہ، مال و اسباب اور اسلحہ دارالخلافہ بغداد میں حاضر ہو۔ فضل بن ربیع کی کوششوں سے بڑی تیزی سے قیمتی اشیاء، زر و جواہرات اور افواج بغداد روانہ کر دی گئیں، اور ان میں ایک پائی بھی مامون کو نہ ملی۔ مامون کو جب اس صورتحال کا علم ہوا تو اس نے خود جا کر لوگوں کو روکنے کے ارادہ کا اظہار کیا۔ اگرچہ بعض لوگوں نے اس کے حق میں رائے بھی دی، لیکن مامون الرشید کے وزیر فضل بن سہل نے مامون کو روک دیا، کیونکہ اس صورت میں امکان تھا کہ امین اسے گرفتار کر لے اور وہ زندہ واپس نہ لوٹ سکے۔ لہٰذا اس نے خود جانے کی بجائے قاصدوں کو ان کی طرف بھیجا تاکہ ان کا حال معلوم کیا جا سکے۔ امین کے حامیوں کو ہارون الرشید کی وصیت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے خادموں نے امین سے کہا کہ اپنا سارا مال مامون الرشید کو واپس کر دو، لیکن ایک فوجی افسر عبد الرحمن نے قاصدوں کے ایک پہلو پر نظر رکھ کر کہا، تمہارا آقا ہوتا تو یہ برچھی اس کے پہلو سے پار ہو جاتی۔ قاصدوں نے واپس آ کر تمام حالات سے آگاہ کیا۔ مامون اس صورتحال سے بہت پریشان ہوا، لیکن فضل بن سہل نے اسے تسلی دی
اور استقلال اور ہمت سے حالات کا مقابلہ کرنے کا مشورہ دیا۔ فضل بن ربیع کی شاطرانہ اور حاسدانہ چالوں نے بھی دونوں بھائیوں کے درمیان اختلاف کی خلیج کو وسیع کیا۔ فضل بن ربیع ایک طرف فضل بن سہل سے عہدہ اور منصب کی رقابت تھی، تو دوسری طرف وہ جانتا تھا کہ اس کا ذاتی اقتدار امین جیسے کم فہم اور نالائق حکمران کی موجودگی میں ہی قائم رہ سکتا ہے، لہذا وہ مسلسل امین کو مامون کے خلاف ابھارتا رہا۔ امین نے اس پر ہی بس نہ کی بلکہ مامون سے خراسان کے بعض حصے طلب کیے، نیز اپنے نمائندوں کے لیے خراسان میں رہنے کی اجازت چاہی، لیکن مامون نے ان دونوں مطالبات کو ماننے سے انکار کر دیا اور سرحدوں کی ناکہ بندی کر دی تاکہ خبر رسانی اور جاسوسی کے دروازے بند ہو سکیں۔ علاوہ ازیں سیاسی نقطہ نظر سے بھی تقسیم مملکت ہارون کی غلطی تھی۔ دونوں بھائی ملکی اقتدار میں برابر کے شریک تھے، لیکن مامون الرشید اپنے علاقوں میں پوری طرح آزاد اور خود مختار تھا۔ یہ تقسیم غیر فطری تھی اور اس سے باہمی کشمکش کا رونما ہونا ایک فطری عمل تھا۔ فضل بن ربیع نے امین کو اس بات پر اکسایا کہ مامون کو خلافت سے معزول کر دیا جائے، کیونکہ اول جو بیعت لی گئی تھی وہ امین کے لیے تھی اور غیر مشترک تھی۔ پھر ہارون کو اس میں کسی قسم کی تبدیلی کا کیا اختیار تھا؟ چنانچہ اس سے متاثر ہو کر امین نے مامون کی بجائے اپنے نابالغ بیٹے موسیٰ کے لیے بیعت کا ارادہ کیا، اور اس طرح وہ صریح بد شکنی کا مرتکب ہوا۔ امرائے دربار نے بد شکنی سے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر امین نے عبد الملک بن مروان کا یہ قول دہرایا کہ ایک جنگل میں دو شیر نہیں رہ سکتے۔ جب اہل فوج سے رائے لی گئی تو خزیمہ نے مخالفت کی کہ اگر آپ مامون کی بیعت توڑتے ہیں تو ہم سے بھی اپنی نسبت کچھ امید نہ رکھیے۔ اس وقت تو امین خاموش رہا، تاہم چند ہی دن بعد سارے ملک میں یہ اعلان کر دیا کہ خطبوں میں مامون کی بجائے موسیٰ کا نام لیا جائے۔ مامون کو علم ہوا تو اس نے شاہی نشان سے امین کا نام خارج کر دیا، بغداد سے تمام تعلقات منقطع کر دیے اور موسیٰ کی ولی عہدی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ امین اور مامون کے باہمی اختلافات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خراسان کے بعض علاقوں میں بغاوتوں نے جنم لیا۔ شاہ تبت نے آزادی کی راہ اختیار کی، ترکوں نے خراج سے انکار کر دیا۔ مامون نے ہوش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے مخالفین سے صلح کر لی۔ علامہ شبلی نے لکھا ہے کہ مامون کے ساتھ اگرچہ فوجی جمعیت بہت کم تھی، لیکن علماء و فضلاء کا بڑا گروہ موجود تھا جو اس کی علمی مجلسوں کی رونق دیتا تھا اور جن کے زہد و تقویٰ کا ملک پر بڑا اثر تھا۔ فضل بن سہل نے ان مذہبی جرنیلوں سے جو کام لیا وہ بڑے بڑے فوجی افسروں سے بھی نہیں لیا جا سکتا تھا۔ یہ خطیب ملک کے تمام علاقوں میں پھیل گئے اور اپنے خطابات کے ذریعے وہ اثر و رسوخ حاصل کیا کہ ان کی پکار پر ملک کا ملک امڑ آیا۔ امین الرشید نے جنگ میں پہل کی اور 811 عیسوی میں علی بن عیسیٰ بن حامان کو 50,000 فوج کے ساتھ مامون کے ساتھ مقابلہ کے لیے روانہ کیا۔ جنگ کی تیاری ملکہ زبیدہ کی ذاتی نگرانی میں کی جا رہی تھی۔ اس نے فوج کے قید کو سنہری زنجیر دی تاکہ گرفتاری کے بعد مامون کو اس سے باندھا جائے۔ مامون الرشید کے جاسوس سے لحظہ بلحظہ تمام خبریں پہنچا رہے تھے، چنانچہ وہ بھی پوری طرح تیار تھا۔ بغدادی فوج سے مقابلے کے لیے مامون نے طاہر بن حسین کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ طاہر بن حسین نے اگرچہ فوجی لحاظ سے 4,000 لوگوں پر مشتمل تھی، لیکن وہ کچھ ایسی بے جگری سے لڑے کہ بغدادی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اچانک ایک تیر علی کو لگا جو اس کے لیے پیغام اجل ثابت ہوا۔ علی کو میدان میں نہ پا کر بغدادی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ بغدادی فوج کی شکست کی خبر جب دارالخلیفہ پہنچی تو امین اس وقت اپنے غلام کوثر کے ساتھ شاہی تالاب کے کنارے مچھلیوں کے شکار میں مصروف تھا۔ شکست کی خبر سے وہ ذرہ بھر بھی متاثر نہ ہوا۔ قاصدوں کو نہایت برہمی سے جواب دیا، خاموش رہو، کوثر نے 2 مچھلیاں شکار کر لی اور مجھے ابھی تک صبح سے ایک بھی نہیں ملی۔ مچھلیوں کے شکار سے فارغ ہونے کے بعد جنگ کی رواداد سنی اور عبد الرحمن بن جبلہ کو ہمدان کا والی مقرر کر کے 20,000 فوج کے ساتھ روانہ کیا۔ عبد الرحمن کی روانگی کی خبر پا کر طاہر بن حسین بھی ہمدان پہنچ گیا۔
یہاں ان فوجوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ عبد الرحمن مقابلے کی تاب نہ لا کر قلعہ بند ہو گیا، لیکن محاصرہ کی سختی سے مجبور ہو کر اپنے آپ کو طاہر کے حوالے کر دیا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد طاہر نے قزوین پر قبضہ کر لیا اور اس طرح ہمدان اور عراق کا پورا علاقہ مامون کے تسلط میں آ گیا۔ عبد الرحمن اگرچہ طاہر کی پناہ میں تھا، لیکن در پردہ مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ چنانچہ ایک دن اچانک چند ساتھیوں کے ساتھ طاہر پر حملہ آور ہوا، مگر لڑتا ہوا مارا گیا۔ پہلی 2 مہموں کی ناکامی کے بعد امین نے تیسری بار عبد الرحمن بن قحطبہ کی ماتحتی میں تقریباً 40,000 افراد پر مشتمل فوج روانہ کی۔ اس زبردست فوج کی کمان عباسیوں کے نامور جرنیل احمد بن زید اور عبد الرحمن بن حمید کے سپرد تھی۔ طاہر کے لیے ان کے حالات میں مقابلہ خطرات سے خالی نہ تھا، چنانچہ اس نے حیلہ سازی سے کام لیا اور مشہور کر دیا کہ بغداد میں مقیم فوج کو تنخواہ تقسیم کی جا رہی ہے، لیکن تم ہو کہ میدان جنگ میں موت سے ہمکنار ہو۔ اس کے علاوہ جعلی خطوط اور قاصدوں کے ذریعے ان دونوں افسروں میں پھوٹ ڈال دی۔ بغدادی فوج باہم دست و گریبان ہو گئی اور واپس لوٹ گئی۔ دوستو، طاہر بن حسین اہواز، کوفہ، بصرہ، موصل، اہل حجاز، بغداد تک اپنی فوج کو لے کر کامیابیاں حاصل کرتا ہوا پہنچ گیا۔ مامون الرشید نے طاہر کی امداد کے لیے ہرثمہ بن عین دوستو طاہر بن حسین کا کمانڈر تھا، یعنی جس نے طاہر بن حسین کو فوجی تربیت دی تھی، تو مامون الرشید نے اسے اور طاہر بن حسین کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ دونوں کی متحدہ افواج نے 812 عیسوی 197 ہجری کو بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ شہر میں پہلے ہی بدامنی پھیل چکی تھی۔ شہر کے تمام مختلف حصوں میں متعلقہ افسران امین کا ساتھ چھوڑ کر طاہر اور اس کی فوج میں شامل ہو رہے تھے۔ بغداد کی آبادی 10 لاکھ کے قریب تھی اور اس کا نظام درہم برہم ہو چکا تھا۔ خزانہ خالی تھا اور اقتصادی حالات ناقابل بیاں حد تک خراب تھے۔ 1 سال تک محاصرہ جاری رہا۔ اس دوران بغداد کا شاہنہ محمد بن عیسیٰ، جس کا ذمہ امن و امان کا قیام تھا، وہ بھی طاہر بن حسین کے ساتھ مل گیا۔ شہر پر آگ اور پتھر کے گولے مسلسل برسائے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے بغداد ویرانی اور بربادی کا شکار تھا۔ جب امین کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں تو اس نے شہر کے اوباشوں پر مشتمل فوج کی ایک فوج تیار کی، اور امین کے عیاشانہ طرز فکر کی وجہ سے مکمل طور پر اس کے ہم نوا تھے۔ اگرچہ یہ لوگ بڑی جان فشانی سے لڑے، مگر ہرثمہ اور طاہر کی تربیت یافتہ فوج کے مقابلے میں ٹھہر نہ سکے۔ چنانچہ آہستہ آہستہ اہل بغداد کی قوت مزاحمت جواب دے گئی۔ علاوہ ازیں طاہر کی زبردست ناکہ بندی اور محاصرے کی بدولت اشیاء ضرورت اور اناج کا ایک دانہ تک شہر میں نہ جا سکا۔ ناکامی اور مکمل تباہی کے آثار امین کے سامنے تھے۔ بعض امین کے خیر خواہوں نے اسے مشورہ دیا کہ فوج کے باقی بچے حصے اور خزانہ کے ساتھ شام چلے جانا چاہیے۔ امین نے رضامندی کا اظہار کیا، مگر اس منصوبے کی اطلاع طاہر تک پہنچ گئی اور اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ امین ہرثمہ سے پناہ کا طلبگار ہے۔ جب امین نے ہرثمہ سے امان کی طلب مانگی تو اس نے بخوشی امان دے دی اور جواب میں لکھا کہ آپ اطمینان رکھیں، کوئی شخص آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ خود مامون بھی اگر کچھ برا کیا تو میں سینہ سپر ہو جاؤں گا اور جب تک دم میں دم ہے تمہارا ساتھ دوں گا۔ طاہر اس صورتحال سے بہت گھبرایا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح کامیابی کا صحرا ہرثمہ کے سر ہو۔ حالانکہ ابتدا سے لے کر آخر تک تمام کامرانیاں اسی کی کوششوں کی بدولت تھی۔ چنانچہ اس نے خفیہ جاسوس امین کے محل کے گرد پھیلا دیے تاکہ فرار کی صورت میں اس کا کام تمام کیا جا سکے۔ امین پر جب یہ صورتحال ظاہر ہوئی تو وہ بھاگنے کی تیاریاں کرنے لگا اور ہرثمہ کو اطلاع دے دی۔ ہرثمہ نے اس کے لیے کشتیاں فراہم کی تاکہ وہ جان بچانے میں کامیاب ہو سکے، لیکن طاہر کے جاسوس سایہ کی طرح ساتھ تھے۔ جو ہی کشتیاں روانہ ہوئیں طاہر کے آدمیوں نے ان کو ڈبو دیا۔ امین کو ایک ملاح نے بچایا، لیکن اسے قید خانے میں ڈال دیا۔ طاہر کے آدمیوں نے رات کی تاریکی میں اس کا سر کاٹ کر اس کے سامنے پیش کر دیا۔
جسے اس نے مامون کے پاس مرو بھیج دیا۔ مامون الرشید نے اس قتل پر افسوس اور ناگواری کا اظہار کیا۔ یہ واقعہ 24 محرم 198 ہجری اور 813 عیسوی کا ہے۔ وفات کے وقت اس کی عمر 24 سال اور مدت خلافت 4 سال 8 ماہ تھی۔ اس کی موت کے بعد بغداد میں مامونی فوجوں کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ جمعہ کے دن بحیثیت خلیفہ مامون الرشید کے نام کا خطبہ پڑھایا گیا۔ دوستو، یہ کہانی تھی سلطنت عباسیہ کے چھٹے خلیفہ امین الرشید کی۔ انشاءاللہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ 7ویں خلیفہ مامون الرشید کی تاریخ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔